بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز و مکرم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالیقین کسی بھی مسلمان کا روزہ افطار کروانا نہایت باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان کے مطابق جو شخص کسی مسلمان بہن بھائی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا اجر و ثواب روزہ رکھنے والے کو رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب جو شخص روزہ افطار کرواتا ہے اسے بھی عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اگرچہ گھر کے ایک سے زائد افراد مل کر کسی کے لیے روزہ افطار کرواتے ہیں، بالیقین جس نے بھی افطاری کے اندر شمولیت اور شرکت اختیار کی ہوگی، رب ذوالجلال ان سب کو اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے مال خرچ کیا اسے بھی، اور جس نے افطار کے اندر کسی بھی قسم کی مدد کی ان کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ صاحب خانہ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور اس کی اہلیہ اور دیگر جو افراد بھی افطاری کو تیار کرنے کے اندر مدد کرتے ہیں اتنا اجر و ثواب ان کو بھی انشاءاللہ نصیب ہوتا ہے۔ بالیقین جو افطار ہے، دعوت افطار اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ کرتا ہے اور نمود و نمائش اس کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصود اصلاح ہے یا اس کا مقصود صلہ رحمی ہے، تعلقات کو مزید مستحکم مضبوط کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا ہے اور مزید آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ اپنانا ہے، تو بالیقین اگر اس وجہ سے دعوت افطار کی جاتی ہے تو اس پہ بھی نہایت اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص مال کی ریا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور ناجائز مقصد کے لیے کرتا ہے تو اس پر اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات دعوت پر مجبور کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے۔ اگر تو بے تکلفی ہو تو اس بے تکلفی کے اندر اگر کوئی دعوت افطار کا سوال کرتا ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، مگر کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، شرمسار کرنے کے لیے یا کسی کو مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ دعوت کرنے والے کا وہ دینی ارادہ نہیں ہے، اس کا پروگرام نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو مجبور کیا جائے کہ تم مجھے دعوت افطار دو، تو ایسا عمل ہرگز جائز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ اگرچہ وہ آیت مقدسہ مرد کو، یعنی جو شخص ہے، شوہر ہے، اس کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب تم اپنی بیوی کو حق مہر دے دو اور اس حق مہر میں سے اپنی خوشی کے ساتھ اگر وہ خاتون اپنے شوہر کو مال دے دیتی ہے تو اس کو خوشگوار طریقے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خواتین اپنی رضامندی اور دل کی خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کو اپنے مال میں سے کوئی چیز دے دے، مال دے دے، تو شوہر اس کو کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے اور اس سے وہ تحفہ وصول کر سکتا ہے، لیکن کب؟ جب خواتین کی اجازت ہو۔ تو یہاں سے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح کسی کو مجبور کرنا، شرمندہ کرنا، شرمسار کرنا اور اس کو جو ہے وہ زجر کرنا اور توبیخ کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، تضحیک کرنا، استہزاء کرنا، جو افطاری نہ کروائے، یہ بالکل بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جیسے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، کہ تم اے ایمان والو باطل طریقوں کے ساتھ کسی کا مال نہ کھاؤ، ہڑپ نہ کر جاؤ، اور پھر آگے اس کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ بعض اوقات کسی کا مال ہڑپنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے اس کی شکایات لگائی جاتی ہے حاکم وقت کے سامنے۔ تو بہرحال جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی دعوت افطار پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر منع کر دیا تھا، ممانعت فرما دی تھی کہ آپ کسی کا مال
مجبور کر کے اسے نہیں لے سکتے، نہیں کھا سکتے، نہیں ہضم کر سکتے اور استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں دوسرا شخص اگر اپنی خوشی سے کرتا ہے تو یقیناً وہ دعوت افطار ہو یا دیگر کوئی سی بھی دعوت ہو، اس کو قبول کرنے کے اندر نہایت اجر و ثواب ہوگا۔ دعوت دینے کا بھی اجر و ثواب ہے اور جو قبول کرتا ہے اس کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ سو میری آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہ کریں، اگر وہ خوشی کے ساتھ کرتا ہے تو یقیناً یہ ایک صلہ رحمی ہے اور نہایت عمدہ ترین یہ فعل ہے۔ ہمارے بہت سارے اکابرین اور اسلاف تو جیسا کہ بالخصوص سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت تک روزہ افطار نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ اپنے ساتھ یتامہ، مساکین اور غریب اور فقیر اور نادار لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کر لیتے تھے۔ سو آپ خوش دلی کے ساتھ اگر کسی کی دعوت افطار کرتے ہیں تو نہایت اجر و ثواب پاتے ہیں۔ صلہ رحمی کا بھی اجر و ثواب ملے گا آپ کو، رشتہ داری کو جوڑنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن آپ کسی کو مجبور مت کیجئے، اس کا مذاق مت اڑائیے۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔